السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں جا رہے ہیں جو شاید آج کے دور میں پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ وعلیکم السلام، جی بالکل۔ ہمارے پاس مسٹر ظہیر احمد میر کی کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ٹائملیس ماڈل آف سکسیس فار ایوری ون ان دی اے آئی ایرا۔ اس کے کچھ آپ کہہ لیں منتخب حصے ہیں۔ جی ان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی لی گئی ہے، خاص طور پر وقت کا استعمال اور مسائل کو کیسے حل کیا جائے ان طریقوں پر۔ اچھا، تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان اصولوں کو سمجھیں اور دیکھیں کہ بھئی آج کا جو اے آئی کا دور ہے اس میں یہ ہماری کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ اور یہ واقعی ایک آپ نے صحیح کہا دلچسپ زاویہ ہے۔ اکثر لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ پرانے زمانے کی حکمت آج کی اتنی تیز رفتار ٹیکنالوجی والی دنیا میں شاید اتنی کارآمد نہ ہو۔ جی، یہی خیال آتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں انسانی فطرت تو وہی ہے، بنیادی اصول نہیں بدلتے۔ قیادت ہے، فیصلے کرنا ہے، وسائل کا صحیح استعمال، یہ چیلنجز تو ہمیشہ سے ہیں۔ صحیح۔ ان اقتباسات کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کچھ حکمتیں وہ وقت کی قید سے آزاد ہوتی ہیں۔ بالکل۔ تو آئیے پھر پہلے حصے پر بات کرتے ہیں، یعنی وقت کا انتظام۔ کتاب کے اقتباسات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور فرمان نقل کیا گیا ہے۔ جی، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے، صحت اور فارغ وقت۔ یہ صرف ایک قول تو نہیں، یہ تو ایک پوری سوچ ہے نا؟ بالکل بالکل۔ وقت کو ایک نعمت کہنا اور پھر یہ کہ اس کی قدر نہیں کی جاتی، اس کا اصل مطلب کیا بنتا ہے آج کے حساب سے؟ یہ بہت گہری بات ہے۔ نعمت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک تحفہ ہے، ایک ذمہ داری ہے، ایک امانت سمجھیں۔ اچھا۔ امانت، جی، یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو بس گزر رہی ہے، بلکہ ایک قیمتی وسیلہ ہے جس کا آپ کہہ لیں حساب بھی دینا ہوگا۔ اور وہ جو دوسرا حصہ ہے اکثر لوگ قدر نہیں کرتے، وہ تو آج بھی شاید پہلے سے زیادہ سچ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھیں تو وہ وقت کے استعمال میں انتہائی منظم تھے، باشعور تھے۔ ان کا دن وہ عبادت، خاندان، معاشرتی ذمہ داریاں، ریاست کے معاملات، غور و فکر، ان سب کے درمیان ایک بڑا خوبصورت توازن نظر آتا ہے۔ توازن، جی۔ یہ کوئی بے مقصد مصروفیت نہیں تھی، بلکہ ہر لمحے کو ایک مقصد کے تحت استعمال کرنے کی آپ کہہ لیں بہترین مثال تھی۔ یعنی وقت صرف گزارنے کی چیز نہیں، بلکہ اسے کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ بالکل، بلکہ اس سے بھی ایک قدم آگے جائیں تو یہ اقتباسات اس بات پر زور دیتے ہیں کہ وقت صرف ایک وسیلہ نہیں، یہ ایک سرمایہ کاری ہے۔ سرمایہ کاری؟ اچھا۔ جی، ہر گھنٹہ، ہر منٹ جو ہم خرچ کرتے ہیں وہ دراصل ہم کسی نہ کسی چیز میں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ذاتی ترقی ہو، تعلقات ہوں، کام ہو، یا پھر وقت کا ضیاع ہو۔ ضیاع بھی ایک طرح کی انویسٹمنٹ ہوئی، منفی معنوں میں؟ جی، منفی معنوں میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق یہ ملتا ہے کہ اس سرمایہ کو دانشمندی سے استعمال کیا جائے نا، ایسی جگہ لگایا جائے جہاں اس کا بہترین ریٹرن ملے، چاہے وہ دنیاوی کامیابی کی شکل میں ہو یا روحانی سکون یا آخرت کی بہتری۔ یہ سرمایہ کاری والا خیال واقعی دلچسپ ہے، خاص طور پہ جب ہم اسے آج کے اے آئی کے دور سے جوڑتے ہیں۔ آج دیکھیں تو ہمارے پاس وقت بچانے والے ٹولز تو بہت ہیں۔ جی ہاں، بے شمار۔ لیکن ساتھ ہی وقت ضائع کرنے والی چیزیں بھی وہ پہلے سے کہیں زیادہ ہیں۔ یہ جو لامتناہی سوشل میڈیا فیڈز ہیں، نوٹیفیکیشنز ہیں، الگوریدمز جو ہمیں بس اسکرین سے چپکائے رکھتے ہیں، یہ تو وہی حدیث والی بات ہو گئی نا، فارغ وقت کی ناقدری۔ یقیناً، بلکہ اے آئی کا دور تو اس چیلنج کو اور بڑھا رہا ہے۔ پہلے وقت کا ضیاع شاید زیادہ تر سستی یا غفلت کی وجہ سے ہوتا تھا، آج یہ ایک یوں سمجھے منظم طریقے سے ہو رہا ہے۔ منظم طریقے سے؟ جی، ٹیکنالوجی ہمیں غیر محسوس طریقے سے اپنی طرف کھینچتی ہے، اپنی گرفت میں لیتی ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل اور بھی زیادہ وہ متعلقہ ہو جاتا ہے۔ ان کی زندگی میں وقت کا استعمال جان بوجھ کر تھا، انٹینشنل تھا۔ اچھا، جان بوجھ کر؟ وہ وقت کے بہاؤ میں بس بہہ نہیں رہے تھے، بلکہ اسے شعوری طور پر ایک سمت دے رہے تھے۔ آج ہمیں اسی شعوری کوشش کی ضرورت ہے، ٹیکنالوجی کے بہاؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے، یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ ہمارا وقت کہاں انویسٹ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ الگوریدم ہمارے لیے فیصلہ کریں۔
یعنی یہ ایک طرح سے اس ڈیجیٹل شور میں اپنی ترجیحات کو بچانے کی جنگ ہے۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنا وقت کہاں لگا رہے ہیں۔ اچھا، چلیں اب دوسرے اہم نقطے کی طرف آتے ہیں۔ جی، مسائل کا حل۔ قیادت کا اصل امتحان تو مشکل حالات میں ہی ہوتا ہے۔ اقتباسات یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار مشاورت پر مبنی تھا۔ کیا آپ اس شورا کے تصور کو تھوڑا اور کھولیں گے؟ یہ صرف رائے لینا تھا یا کچھ اور بھی تھا اس میں؟ دیکھیں، شورا صرف رائے لینا نہیں تھا، یہ اجتماعی دانشمندی یعنی کلیکٹیو وزڈم کو استعمال کرنے کا ایک باقاعدہ منظم طریقہ تھا۔ اجتماعی دانشمندی؟ جی، اور اس کی بنیاد بھی قرآن کے حکم پر ہے کہ معاملات آپس کے مشورے سے چلائے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالانکہ ان پر وحی آتی تھی، لیکن اہم اجتماعی معاملات میں ہمیشہ اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے تھے۔ اس کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ بہترین حل مل جائے، بلکہ لوگوں کو فیصلے کے عمل میں شریک کرنا بھی تھا، ان کی صلاحیتوں کو استعمال کرنا اور ایک متفقہ لائحہ عمل بنانا۔ یہ اعتماد بنانے کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ تھا۔ اس کی کوئی خاص مثال ذہن میں آتی ہے جو اس اجتماعی دانشمندی کی طاقت کو واضح کرتی ہو؟ جنیہ خندق کا واقعہ وہ اس کی بہترین مثال ہے۔ جب قریش اور ان کے اتحادیوں نے مدینہ پر ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ حملہ کیا تو دفاع کیسے کیا جائے، یہ ایک بڑا چیلنج تھا۔ جی، بہت بڑا چیلنج تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، مشورہ مانگا، مختلف تجاویز آئیں۔ اسی دوران حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جو فارس سے تھے اور وہاں کے جنگی طریقوں سے واقف تھے، انہوں نے شہر کے گرد خندق کھودنے کی تجویز دی۔ اچھا، یہ تو عربوں کے لیے بالکل نئی بات ہوگی۔ بالکل نئی بات تھی، غیر روایتی طریقہ تھا، لیکن مشورے کے بعد اس تجویز کو قبول کیا گیا، اس پر عمل ہوا، اور یہ نہ صرف دفاعی لحاظ سے بہت کامیاب رہا بلکہ اس نے دشمن کو حیران بھی کر دیا۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ قیادت نے ایک آپ کہہ لیں باہر سے آئی ہوئی غیر روایتی تجویز کو سنا، پرکھا اور قبول کیا۔ یہ کھلے ذہن کی اور اجتماعی حکمت پر اعتماد کی علامت ہے۔ یہ واقعی ایک زبردست مثال ہے کہ کیسے مختلف پس منظر اور تجربات سے بہترین حل نکل سکتے ہیں۔ لیکن مسائل حل کرنے میں صرف مشورہ ہی کافی نہیں ہوتا، خاص طور پر جب حالات بہت کشیدہ ہوں۔ جی بالکل۔ اقتباسات میں بحران کے وقت پرسکون رہنے کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ فوراً ذہن میں آ جاتا ہے۔ جی ہاں، حدیبیہ کا معاہدہ وہ تو اس کی کلاسک مثال ہے۔ بظاہر وہ معاہدہ مسلمانوں کے لیے بہت سی ایسی شرائط پر تھا جو ناگوار تھیں۔ جی، صحابہ میں کافی بے چینی تھی۔ شدید بے چینی تھی، غصہ بھی تھا، وہ اسے اپنی کمزوری سمجھ رہے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر انتہائی صبر، تحمل اور دور اندیشی کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری جذبات یا وقتی نقصان یا ظاہری وقار کے بجائے وہ طویل مدتی فائدے پر نظر رکھی۔ آپ پرسکون رہے، اللہ کے فیصلے پر بھروسہ کیا اور ایسا معاہدہ کیا جسے بعد میں خود قرآن نے فتح مبین کہا، یعنی کھلی کامیابی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ قیادت کا کمال صرف صحیح فیصلہ کرنا نہیں، بلکہ شدید دباؤ اور اختلاف رائے کے باوجود اپنے اعصاب پر قابو رکھنا اور حکمت عملی پر قائم رہنا ہے۔ یہاں ایک دلچسپ نقطہ ابھر رہا ہے۔ ایک طرف تو آپ اجتماعی دانشمندی یعنی شورا کی بات کر رہے ہیں، جی، دوسری طرف قیادت کے پرسکون اور آپ کہہ لیں ڈٹے رہنے کی۔ ان دونوں میں توازن کیسے پیدا کیا جاتا ہے، خاص طور پر آج کے دور میں جہاں معلومات کا سیلاب ہے، سوشل میڈیا پر فوری رد عمل کا اتنا دباؤ ہوتا ہے اور فیصلے بھی بہت تیزی سے کرنے پڑتے ہیں؟ کیا یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چل سکتی ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا، اور میرے خیال میں یہی نبوی ماڈل کی اصل خوبصورتی ہے۔ یہ یا تو یہ یا وہ والا معاملہ نہیں ہے، یہ بھی اور وہ بھی کا معاملہ ہے۔ اچھا، یہ بھی اور وہ بھی۔ جی، شورا آپ کو مختلف زاویے فراہم کرتی ہے، معلومات دیتی ہے، یہ یقینی بناتی ہے کہ آپ تکبر یا اپنی محدود سوچ کا شکار نہ ہوں، لیکن حتمی فیصلہ اور اس کے نتائج کی ذمہ داری وہ تو قیادت پر ہی ہوتی ہے۔ صحیح۔ پرسکون رہنا، وہ جو کامنس ہے، وہ آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ مشورے سے جو معلومات ملی ہیں انہیں جذبات یا دباؤ کے بجائے عقل اور حکمت کی بنیاد پر پرکھ سکیں۔ آج کے AI کے دور میں جہاں ڈیٹا تو بہت ہے لیکن شور بھی اتنا ہی ہے،
وہاں یہ صلاحیت یعنی شور کو چھان کر اصل سگنل پکڑنا اور پھر ٹھنڈے دماغ سے فیصلہ کرنا، یہ تو پہلے سے کہیں زیادہ قیمتی ہو گئی ہے۔ بالکل۔ تو یوں سمجھیں کہ شورا آپ کو کیا سوچنا ہے اس کے لیے مواد دیتی ہے، اور اندرونی سکون آپ کو کیسے سوچنا ہے اس کی صلاحیت دیتا ہے۔ یعنی مشورہ ضرور کریں، سب کی سنیں، لیکن فیصلہ کرتے وقت اور بحران میں اپنے جذبات اور رد عمل پر قابو رکھیں۔ یہ واقعی ایک طاقتور کمبینیشن ہے، لیکن اس پر عمل کرنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے، خاص طور پر جب ٹیم میں اختلاف رائے ہو یا باہر سے شدید تنقید آ رہی ہو۔ جی یقیناً یہ آسان نہیں ہے، اس کے لیے شعوری کوشش کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ یہ ممکن ہے۔ اس کے لیے وہ خود احتسابی چاہیے، اللہ پر توکل چاہیے اور مقصد پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی، عملی طور پر اگر دیکھیں آج کی تنظیموں میں یا ذاتی زندگی میں، تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے، پہلا، مشاورت کا ایک کلچر بنانا، ایسی فضا ہو جہاں لوگ کھل کر اپنی رائے دے سکیں، چاہے وہ مختلف ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح۔ اختلاف رائے کی گنجائش ہو۔ جی۔ دوسرا، جذباتی ذہانت یعنی ایموشنل انٹیلیجنس کو بڑھانا، اپنی اور دوسروں کی کیفیات کو سمجھنا اور ان پر قابو پانا سیکھنا۔ تیسرا، فیصلہ سازی کے عمل میں ایک وقفہ، ایک پاز شامل کرنا۔ وقفہ مطلب فوراً رد عمل نہ دینا؟ جی، خاص طور پر دباؤ میں سوچنے کے لیے وقت نکالنا۔ اور چوتھا، طویل مدتی سوچ کو اپنانا، یعنی قلیل مدتی نتائج یا مقبولیت کے بجائے بڑے مقصد پر توجہ رکھنا۔ اور یہ اصول صرف لیڈرشپ کے لیے نہیں ہے، یہ ہر فرد کے لیے اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی عملی نکات ہیں۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کو سمیٹیں تو مسٹر ظہیر احمد میر کی کتاب کے ان اقتباسات سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ہمیں دو بنیادی سبق مل رہے ہیں۔ جی، پہلا تو یہ کہ وقت ایک قیمتی امانت ہے، ایک سرمایہ ہے جسے شعوری طور پر جان بوجھ کر بامقصد کاموں میں لگانا چاہیے۔ بالکل۔ اور دوسرا یہ کہ مسائل اور چیلنجز کا بہترین حل اجتماعی مشورہ یعنی شورا اور بحران کے وقت پرسکون رہ کر طویل مدتی سوچ کے ساتھ فیصلے کرنے میں ہے۔ صحیح۔ یہ صرف کوئی تاریخی باتیں نہیں ہیں، بلکہ آج کی زندگی، خاص طور پر AI کے اس پیچیدہ دور میں کامیابی اور سکون کے لیے لازوال اصول ہیں۔ بالکل درست کہا آپ نے، اور شاید یہاں سامعین کے لیے ایک آخری غور طلب نقطہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ جی ضرور۔ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں مصنوعی ذہانت یعنی AI وہ فیصلہ سازی میں مدد دے سکتی ہے، معلومات کو بہت تیزی سے پروسیس کر سکتی ہے اور شاید بہت سے کاموں کو خودکار بھی بنا دے گی۔ جی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ایسے میں یہ جو نبوی اصول ہیں، یعنی وقت کی قدر و قیمت کو سمجھ کر اسے جان بوجھ کر استعمال کرنا، انسانوں کی اجتماعی حکمت سے فائدہ اٹھانا اور شدید دباؤ میں بھی اندرونی سکون برقرار رکھنا، ان کی اہمیت کم ہو جائے گی یا اور بڑھ جائے گی؟ یہ تو بہت گہرا سوال ہے۔ کیا یہ گہرے انسانی اوصاف ہی وہ چیز ہیں جو ہمیں ایک تیزی سے خودکار ہوتی دنیا میں ممتاز کریں گے اور حقیقی کامیابی اور اطمینان فراہم کریں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ٹیکنالوجی کے اس ساری ترقی کے ساتھ ساتھ ان لازوال انسانی اور روحانی اقدار کو اپنی زندگیوں میں کیسے زندہ رکھا جائے، کیسے پروان چڑھایا جائے۔ السلام علیکم۔ آج ہم قیادت کے چند آپ کہہ لیں بنیادی ستونوں کا تھوڑا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں، خاص طور پر وقت کا مؤثر استعمال، مسائل کا حل اور پھر یہ کہ تعلقات کیسے بنائے جاتے ہیں۔ یہ گفتگو جناب ظہیر احمد میر کی کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ٹائملیس ماڈل آف سکسیس فار ایوری ون ان دی AI ایرا، اس سے ماخوذ ہے۔ اور ہمارا مقصد آج یہ دیکھنا ہے کہ نبوی سیرت سے جو ہمیں یہ اصول ملتے ہیں وہ آج کی دنیا میں، مطلب خاص طور پر یہ جو AI کا دور آ گیا ہے مصنوعی ذہانت کا، اس میں رہنماؤں کے لیے کتنے اہم ہیں اور کیا یہ قابل عمل بھی ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ تعلقات کیسے بنائے جاتے ہیں، ہجرت مدینہ کا واقعہ ایک مثال کے طور پر، اور آج کے لیڈرز کے لیے اس میں کیا سبق ہے، ایک طرح کی ٹول کٹ کیا ہو سکتی ہے۔ تو آئیے اس دلچسپ موضوع کی ذرا تہہ تک چلتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں تعلقات کی اہمیت سے۔ کتاب کہتی ہے کہ قیادت صرف منصوبے بنانا نہیں ہے، بلکہ دل جوڑنا بھی ہے۔ یہ آج کی دنیا میں جہاں ہر چیز ڈیٹا اور نتائج کے گرد گھومتی ہے، شاید تھوڑا غیر روایتی سا لگے، ہے نا؟ تو نبوی سیرت اس خیال کو عملی جامہ کیسے پہناتی ہے؟ آپ کیا کہیں گی اس بارے میں؟ جی یہ واقعی ایک
آپ کہیں بنیادی نقطہ ہے، اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی عملی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ سب سے شاندار مثالوں میں سے ایک جو فوراً ذہن میں آتی ہے وہ ہے مہاجرین اور انصار مدینہ کے درمیان مواخات، یعنی بھائی چارہ قائم کرنا۔ یہ کوئی صرف انتظامی حکم نہیں تھا، یہ نہیں تھا کہ بس کہہ دیا اور ہو گیا۔ یہ ایک گہری سماجی اور آپ کہیں جذباتی سطح پر تعلق قائم کرنے کی کوشش تھی، جس نے ایک بالکل نئے معاشرے کی بنیاد رکھ دی۔ ذرا سوچیں، لوگ اپنے گھر، اپنا مال، اپنا کاروبار، سب کچھ نئے آنے والوں کے ساتھ بانٹ رہے تھے۔ یہ تھی تعلقات کی طاقت۔ اچھا، یعنی یہ صرف لوگوں کو آپ کہہ لیں سیٹل کرنے کا انتظام نہیں تھا، بلکہ ایک پوری نئی کمیونٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی، وہ بھی خالصتاً ہمدردی اور بھائی چارے پر۔ بالکل بالکل، یہ گہری انسانی ہمدردی اور ایک مشترکہ مقصد کے لیے متحد ہونے کی جو خواہش تھی اس پر مبنی تھا۔ اس نے فوراً جو نئے آنے والے تھے مہاجرین، ان کو اپنائیت کا احساس دلایا اور معاشرے کو ناقابل یقین حد تک مضبوط کر دیا۔ ایک اور مثال دیکھیں، فتح مکہ کی۔ اتنی بڑی عسکری کامیابی کے بعد جب ظاہر انتقام کا خوف ہو سکتا تھا، ماضی کی تلخیاں تھیں، اس وقت عمومی معافی کا اعلان کر دیا گیا۔ اوہو، یعنی یہ صرف کوئی سیاسی چال نہیں تھی، بلکہ واقعی تعلقات کی بحالی، ایک نئی شروعات کا اعلان تھا۔ یقیناً اس ایک فیصلے نے آپ دیکھیں برسوں کی دشمنی کو ختم کرنے میں مدد کی اور لوگوں کے دل جیت لیے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ قیادت میں رحم دلی اور معاف کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ تعلقات بنانے میں کتنی اہم ہے۔ اسی طرح مختلف بدوی قبائل کے ساتھ معاہدے کیے گئے۔ یہ بھی صرف سیاسی اتحاد نہیں تھے، بلکہ باہمی احترام اور اعتماد پر مبنی تعلقات استوار کرنے کی کوشش تھی، جس سے ریاست کو استحکام ملا۔ تو اصل سبق یہ نکلتا ہے کہ ٹھیک ہے، حکمت عملی اور منصوبے تو اپنی جگہ ہیں، لیکن قیادت کی جو اصل روح ہے وہ انسانی تعلقات اور ہمدردی میں چھپی ہے، اور کتاب کہتی ہے کہ یہ آج بھی اتنا ہی سچ ہے۔ جی ہاں، بلکہ آج کے ڈیجیٹل دنیا میں میرا خیال ہے شاید پہلے سے بھی زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ جب ٹیکنالوجی ہمیں ایک دوسرے سے آپ دیکھیں دور کر سکتی ہے نا، فاصلے پیدا کر سکتی ہے، تو بامعنی انسانی تعلقات قائم کرنا اور انہیں برقرار رکھنا یہ اور بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ کتاب میں بھی ذکر ہے کہ منطق اور ڈیٹا وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن اکثر ہمدردی اور احساس پر مبنی جو تعلق ہوتا ہے نا، وہ زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے، خاص طور پر مشکل وقت میں۔ صحیح، تعلقات کی بات تو ہو گئی۔ اب ذرا ان اصولوں کے عملی امتزاج کی طرف آتے ہیں۔ کتاب میں ہجرت مدینہ کے سفر کو وقت کے انتظام، مسئلہ حل کرنے اور تعلقات کی ہم آہنگی کی ایک آپ کہہ لیں غیر معمولی مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ تو ایک انتہائی کٹھن اور خطرناک سفر تھا، تو یہ تینوں پہلو اس میں اکٹھے کیسے نظر آتے ہیں؟ بلا شبہ ہجرت کا واقعہ تو ان تینوں ستونوں کی ایک ماسٹر کلاس سمجھ لیں۔ پہلے وقت کو دیکھیے، روانگی کا لمحہ، کون سا وقت چنا گیا؟ راستے کا تعین، غار ثور میں قیام کا دورانیہ، معلومات کیسے پہنچائی جا رہی ہیں، کس وقت پہنچائی جا رہی ہیں، ہر چیز انتہائی میٹیکیولس پلاننگ اور وقت کی پابندی کے ساتھ کی گئی۔ ایک لمحے کی غلطی بھی جان لیوا ثابت ہو سکتی تھی، تو یہ وقت کے انتظام کی بہترین مثال ہے۔ اور مسائل حل کرنے کا پہلو، ظاہر خطرہ تو ہر طرف تھا، دشمن پیچھے تھے۔ بالکل، یہاں مسئلہ حل کرنے کی حکمت عملی تو کمال کی نظر آتی ہے۔ سب سے پہلے تو راستے کا انتخاب، جو عام راستہ تھا اسے چھوڑ کر ایک غیر معروف، زیادہ مشکل راستے کا انتخاب کیا گیا۔ کیوں؟ تاکہ دشمن کو گمراہ کیا جا سکے۔ پھر رازداری کا انتظام دیکھیے، کس کو کیا بتانا ہے، کب بتانا ہے، یہ سب بالکل طے تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام تھے عامر بن فہیرہ، ان کا رات کو بکریوں کا ریوڑ لے کر ان کے پیچھے آنا تاکہ قدموں کے نشان مٹ جائیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات بھی یہ بھی منصوبہ بندی کا حصہ تھیں۔ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کا انتظام تھا۔ یہ صرف رد عمل نہیں تھا، بلکہ خطرات کا پہلے سے اندازہ لگا کر ان کا توڑ کرنے کی ایک فعال، پرو ایکٹیو منصوبہ بندی تھی۔ اور تعلقات کا کردار اس سب میں کیسے شامل ہوا؟ غیر متزلزل وفاداری اور ساتھ۔ وہ صرف ایک ساتھی نہیں تھے، بلکہ ایک قابل اعتماد دوست، رازدار اور ہر خطرے میں برابر کے شریک تھے۔ ان کا اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ اس مقصد کے لیے وقف تھا۔ یہ قیادت اور پیروکار کے درمیان جو گہرا اعتماد اور تعلق ہوتا ہے، اس کی مثال ہے۔
یعنی حضرت ابو بکر کا کردار محض ایک ساتھی سے کہیں زیادہ تھا؟ جی بہت زیادہ بڑھ کر وہ اس مشن کے آپ کہیں کلیدی شراکت دار تھے۔ پھر ان کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا کردار دیکھیے، وہ کتنے خطرناک حالات میں غار تک کھانا پہنچاتی رہیں۔ یہ ذاتی تعلق اور مقصد سے لگن تھی جس نے انہیں یہ ہمت دی۔ اسی طرح عبداللہ بن ارقط جو راستے کے ماہر تھے اور ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، ان پر اعتماد کیا گیا، ان سے رہنمائی لی گئی۔ یہ بھی تعلقات بنانے اور اعتماد کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے، حتیٰ کہ ان لوگوں پر بھی جو شاید آپ کے قریبی حلقے سے باہر ہوں۔ واہ، یعنی ایک ہی واقعے میں وقت کے انتظام کی نزاکتیں بھی ہیں، بحران سے نمٹنے کی حکمت عملی بھی، اور بھروسے مند تعلقات کی طاقت بھی، سب کچھ اکٹھا ہو گیا۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ بالکل، ہجرت کا سفر ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ قیادت کی جو حقیقی کامیابی ہے وہ تبھی ممکن ہے جب وقت کا بہترین استعمال ہو، مسائل کا ذہانت سے حل نکالا جائے اور مضبوط انسانی تعلقات یہ سب ایک ساتھ مل کر کام کریں۔ جب یہ تینوں پہلو ہم آہنگ ہوتے ہیں نا، تو پھر بظاہر ناممکن نظر آنے والے اہداف بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ تاریخی مثالیں اور ان سے ملنے والے اسباق یہ تو بہت متاثر کن ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور کے رہنما جو بالکل مختلف چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں، تیز رفتار ٹیکنالوجی ہے، اے آئی کا کردار بڑھ رہا ہے، عالمی سطح پر غیر یقینی صورتحال ہے، وہ ان لازوال اصولوں کو عملی طور پر کیسے اپنا سکتے ہیں؟ کتاب میں ایک جدید قیادت کے ٹول کٹ کا ذکر ہے۔ یہ کیا ہے اور یہ کیسے ان نبوی اصولوں کو آج کے تناظر میں ڈھالتا ہے؟ جی، کتاب ایک بہت ہی عملی قسم کی ٹول کٹ پیش کرتی ہے جو انہی بنیادی اصولوں پر مبنی ہے لیکن آج کے حالات کے مطابق ہے۔ پہلا جزو ہے وقت کا انتظام۔ آج کے لیڈر کے لیے شاید سب سے قیمتی شے وقت ہی ہے۔ ٹول کٹ کہتا ہے اپنی ترجیحات بالکل واضح کریں، کیا سب سے اہم ہے، پھر ان کے مطابق اپنا شیڈیول بنائیں، اور خاص طور پر یہ جو ڈیجیٹل خلفشار ہے نا، ڈیجیٹل ڈسٹریکشنز، ان کو پہچانیں اور انہیں محدود کریں۔ یہ آسان نہیں ہے، مانتی ہوں، لیکن ضروری ہے تاکہ توانائی اہم کاموں پر صرف ہو۔ دوسرا ہے مسائل کا حل۔ آج کے مسائل پیچیدہ ہیں۔ ٹول کٹ تجویز کرتا ہے کہ صرف ڈیٹا پر انحصار نہ کریں، نہ ہی صرف اپنی اندرونی آواز، اپنی گٹ فیلنگ پر، بلکہ 3 چیزوں کا امتزاج استعمال کریں۔ ڈیٹا یعنی حقائق، اعداد و شمار، حکمت یعنی اپنا تجربہ، بصیرت اور دانائی، اور مشاورت یعنی قابل اعتماد لوگوں کی رائے، اجتماعی دانش۔ مطلب یہ کہ تحقیق کریں، خود سوچیں اور پھر دوسروں سے مشورہ بھی لیں۔ یہ ڈیٹا، حکمت اور مشاورت کا امتزاج، یہ بہت دلچسپ ہے، لیکن کیا آج کے تیز رفتار ماحول میں جہاں فیصلے بعض اوقات فوری کرنے پڑتے ہیں، رہنماؤں کے پاس واقعی اتنا وقت ہوتا ہے، اتنی ذہنی گنجائش ہوتی ہے کہ وہ ان تینوں پر عمل کر سکیں؟ کیا کتاب اس عملی چیلنج پر کچھ کہتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے آپ کا۔ کتاب اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر جب آپ دباؤ میں ہوں، لیکن اس کا استدلال یہ ہے کہ اس عمل میں جو وقت لگتا ہے نا، وہ دراصل طویل مدت میں آپ کا وقت بچاتا ہے۔ جلد بازی میں کیا گیا غلط فیصلہ بعد میں کہیں زیادہ وقت اور وسائل ضائع کروا سکتا ہے۔ حکمت اور مشاورت غلطیوں کے امکانات کو کم کرتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کی سرمایہ کاری ہے، وقت کا ضیاع نہیں۔ اور دیکھیں، اے آئی کے دور میں جہاں ڈیٹا تو شاید مشینیں دے دیں گی، حکمت اور مشاورت جیسے جو انسانی عناصر ہیں ان کی اہمیت تو اور بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اچھا نکتہ ہے، یعنی اے آئی ڈیٹا دے سکتا ہے لیکن حکمت اور مشاورت کا انسانی پہلو اب بھی وہ ناگزیر ہے۔ ٹول کٹ کا تیسرا حصہ کیا ہے؟ تیسرا اور شاید سب سے اہم وہ ہے تعلقات کی تعمیر۔ ٹول کٹ کہتا ہے کہ آج کی دنیا میں اعتماد یعنی ٹرسٹ یہ ایک کرنسی کی طرح ہے۔ یہ وہ سرمایہ ہے جس سے آپ ٹیم بناتے ہیں، تعاون حاصل کرتے ہیں اور مشکل وقت سے گزرتے ہیں۔ اور یہ کرنسی یہ راتوں رات نہیں بنتی، اسے کمانا پڑتا ہے 2 چیزوں کے ذریعے: رحمت یعنی دوسروں کے لیے نرمی، ہمدردی، سمجھ بوجھ، اور مستقل مزاجی یعنی اپنے قول و فعل میں یکسانیت، وعدوں کی پاسداری۔ رہنماؤں کو شفاف ہونا چاہیے، دیانتدار اور ہمدرد۔ تو اعتماد کمانا ایک مسلسل عمل ہے، صرف کوئی ایک واقعہ نہیں۔ تینوں کو اکٹھا دیکھیں: وقت کا صحیح استعمال، مسائل کا جامع حل اور اعتماد پر مبنی تعلقات۔
تو یہ ٹول کٹ دراصل رہنماؤں کو ایک متوازن اور انسان دوست قیادت کا فریم ورک فراہم کرتا ہے، خاص طور پر اے آئی کے دور میں جہاں ٹیکنالوجی کے غیر انسانی ہونے کا خطرہ ہے۔ یہ انسانی پہلوؤں پر توجہ مرکوز کرنا پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کیا جائے، نہ کہ اس کے متبادل کے طور پر۔ بہت خوب۔ تو اگر ہم ان تمام نکات کو سمیٹیں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ قیادت دراصل 3 کلیدی اثاثوں یا آپ کہہ لیں کرنسیوں پر چلتی ہے۔ ایک تو وقت کی قدر اور اس کا مؤثر استعمال، دوسرا مسائل کو حل کرنے کی جامع صلاحیت جس میں ڈیٹا، حکمت اور مشاورت شامل ہوں، اور تیسرا مضبوط اعتماد پر مبنی انسانی تعلقات۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی رہنما کی کامیابی کی بنیاد بنتی ہیں۔ بالکل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ان تینوں شعبوں میں توازن، تخلیقی صلاحیت اور سب سے بڑھ کر رحمت اور انسانی ہمدردی کی ایک لازوال مثال پیش کرتی ہے۔ انہوں نے دکھایا کہ کیسے وقت کو مقصد کے لیے استعمال کیا جائے، کیسے مشکل ترین مسائل کو حکمت اور مشورے سے حل کیا جائے، اور کیسے لوگوں کے دلوں کو جوڑ کر ایک مضبوط اور ہمدرد معاشرہ تشکیل دیا جائے۔ آج کے رہنماؤں کے لیے، چاہے وہ کاروبار میں ہوں، سیاست میں، کمیونٹی میں یا کسی بھی شعبے میں، یہ سبق آج بھی اتنا ہی متعلق ہے۔ وقت کی حفاظت کریں، مسائل کو مل کر حل کریں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کو اپنی اولین ترجیح بنائیں۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم نے دیکھا کہ قیادت کی یہ 3 بنیادی اصول، وقت، مسائل کا حل اور تعلقات، کس طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور کامیابی کے لیے کتنے ناگزیر ہیں۔ اور یہ کوئی نئے یا وقتی اصول نہیں ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ماخوذ لازوال سچائیاں ہیں جو ہر دور میں رہنماؤں کی رہنمائی کر سکتی ہیں۔ جی، اور یہ گفتگو ہر سننے والے کے لیے غور و فکر کا ایک موقع بھی فراہم کرتی ہے۔ ایک لمحے کو رک کر سوچا جا سکتا ہے کہ پچھلے ایک ہفتے میں اپنا وقت کہاں اور کیسے صرف ہوا، کیا اس کا بہترین استعمال ہوا؟ زندگی میں یا کام پر کون سے ایسا چیلنج یا مسئلہ درپیش ہے جس کے حل کے لیے شاید دوسروں سے مشورہ لینے کی ضرورت ہے یا ایک مختلف زاویے سے سوچنے کی ضرورت ہے؟ اور کون سا ایسا اہم رشتہ ہے، خاندان میں، دوستوں میں یا کام کی جگہ پر، جو شاید نظر انداز ہو رہا ہے اور جسے توجہ، ہمدردی اور تھوڑا وقت دینے کی ضرورت ہے؟ ان اصولوں کو جاننا ایک بات ہے، لیکن ان پر عمل کرنے کی جو شعوری کوشش ہے، وہی اصل تبدیلی لا سکتی ہے۔